السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں نازیہ خان۔ کھیلوں کی خبروں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیس۔ موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ بچے ہمارا مستقبل، گمشدہ بچوں کی بازیابی کے لیے زارا الرٹ ایپ کا اجرا۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا بچوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنانے کے حکومت عزم کا اعادہ۔ بچوں کو محفوظ ماحول کی فراہمی ہماری ذمہ داری ہے۔ تعلیم، صحت، بنیادی سہولتیں سمیت ان کا حق ہے۔ حقوق اطفال سے متعلق اقوام متحدہ کنونشن پر عمل درآمد کے لیے کوشاں ہیں۔ نگراں وزیر اعظم کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ غزہ میں ہونے والے مظالم کو مذہبی رنگ کی بجائے انسانی حقوق کے تناظر میں دیکھا جائے۔ فلسطینی بچوں کا ہولوکاسٹ فوری روکا جائے۔ نہتے بچوں کا قتل عالمی قوانین اور انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزی ہے۔ پیشہ ورانہ فوج کبھی نہتے شہریوں اور بچوں کو نشانہ نہیں بناتی۔ فلسطین میں پیدا ہونے والی صورتحال مستقبل کے تنازعات کی اہم وجہ بنے گی۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ۔ غزہ پر اسرائیلی بربریت جاری۔ شفا اسپتال کے بعد انڈونیشیا اسپتال سے ہونی فوج کے نشانے پر ٹینکوں سے محاصرہ۔ اسپتال پر حملے میں 12 افراد شہید۔ اسرائیلی طیاروں کی رفح پر بمباری، 14 افراد شہید، متعدد زخمی۔ شفا اسپتال انتظامیہ نے سرنگ ملنے کے اسرائیلی دعوے کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ صہیونی جارحیت میں 5,500 بچوں سمیت شہداء کی تعداد 13,000 سے زیادہ، 29,000 سے زیادہ زخمی۔ حماس کی قیدیوں کے تبادلے کے سمجھوتے سے متعلق خبروں کی تردید۔ شمالی غزہ میں اسرائیلی فوج اور مزاحمت کاروں کے درمیان شدید جھڑپیں۔ قابض فوج کے بڑے پیمانے پر جانی نقصان کی اطلاعات۔ اسرائیل کا لبنان کے گاؤں پر فاسفورس بموں سے حملہ۔ حزب اللہ کی جانب سے صہیونی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے مسلمان ملکوں کی کوششیں۔ سعودی عرب، اردن، مصر، انڈونیشیا اور فلسطین کے وزراء خارجہ کا چین کا دورہ۔ وزیر خارجہ وانگ ی سے ملاقات۔ انسانی بحران پر قابو پانے کے لیے کردار ادا کرنے کی اپیل۔ مسئلہ فلسطین کے منصفانہ حل کے لیے اسلامی دنیا کے ساتھ مل کر کام کرنے پر تیار ہیں، چینی وزیر خارجہ۔ موسمیاتی تبدیلی پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک کے لیے سلامتی کا مسئلہ ہے۔ ماحولیاتی خطرات سے بچاؤ کے لیے عالمی سطح پر اقدامات کی ضرورت ہے۔ اثرات سے نمٹنے کے لیے قلیل، وسط اور طویل مدتی فریم ورک تیار کیا جائے۔ یو اے ای میں ہونے والی عالمی کانفرنس کوپ 28 میں پاکستان اپنا کیس بھرپور طریقے سے پیش کرے گا۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ۔ وزیر اعظم کی طرف سے اسحاق ڈار کی سینٹ میں بطور قائد ایوان توثیق۔ آئین میں نگراں حکومت کے اختیارات واضح ہیں، ان سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ انتخابات کے انعقاد میں معاونت ہماری آئینی ذمہ داری ہے۔ وفاقی وزراء مرتضی سولنگی اور سرفراز بگٹی کا ایوان میں اظہار خیال۔ شفاف اور غیر جانبدار الیکشن کا انعقاد ملک کی ترقی کا راستہ ہے۔ امید ہے کہ الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داری احسن طریقے سے انجام دے گا۔ جعلی انتخابی میدان سے بھاگنے والے نہیں، الیکشن میں بھرپور حصہ لیں گے۔ عوامی مسائل کا حل ہمارے منشور میں ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا نوشہرہ میں جلسے سے خطاب۔ جمعیت علماء اسلام کی مرکزی جنرل کونسل اجلاس میں فیصلے۔ انتخابات کے لیے صوبائی تنظیموں سے 27 نومبر تک امیدواروں سے متعلق تجاویز طلب۔ ضلعی تنظیموں کو صوبائی قیادت کی مشاورت سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا اختیار دے دیا۔ 24 نومبر کو یوم یکجہتی فلسطین منانے کا اعلان۔ 8 فروری کے الیکشن کے لیے سیاسی روابط میں تیزی۔ استحکام پاکستان پارٹی کے صدر علیم خان سے سابق وزیر اعلیٰ منظور وٹو کی لاہور میں ملاقات۔ سیاسی صورتحال اور انتخابی امور پر تبادلہ خیال۔
لاپتہ افراد سے متعلق وزارتی کمیٹی کا اجلاس، اختر مینگل کمیشن کی رپورٹ کا تفصیلی جائزہ، کمیشن کی سفارشات اور گمشدگیوں کے معاملے پر پالیسی کی تشکیل کے حوالے سے تجاویز پر غور۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی، ماورائے عدالت قتل کے بڑھتے واقعات پر وادی میں خوف و ہراس، قابض فوج کی طرف سے پیلٹ گنز کا اندھا دھند استعمال، حریت قیادت کا انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں سے صورتحال کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں اسموک، لاہور ہائی کورٹ کا جنوری کے آخر تک ہفتے کے روز تمام تعلیمی ادارے بند رکھنے کا حکم، 2 روز ورک فرام ہوم کی پالیسی کو جلد حتمی شکل دینے کی ہدایت۔ لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے، ہم دیکھیں گے۔ جداگانہ اسلوب کے حامل شاعر فیض احمد فیض کی 39ویں برسی، اہل ادب اور مداحوں کا خراج عقیدت، معروف تصانیف میں نقش فریادی، دست صبا، زندہ نامہ، شام شہر یارہ اور نسخہ ہائے وفا شامل۔ علمی اور ادبی خدمات پر متعدد عالمی اور قومی اعزازات حاصل کیے۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں کہ غزہ میں بچوں کا قتل عام جاری ہے، فلسطین میں پیدا ہونے والی صورتحال مستقبل کے تنازعات کی اہم وجہ بنے گی۔ فلسطینی بچوں کا قتل عام فوری طور پر روکا جائے۔ انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں بچوں کے عالمی دن کے موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے لاپتہ اور گمشدہ بچوں کی بازیابی سے متعلق زارا ایپ کا اجرا بھی کیا۔ مزید کیا تفصیل ہے، بتائیں گے محمد مظہر عباس۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ غزہ میں نہتے بچوں کا قتل عالمی قوانین اور انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزی ہے۔ اس بے ایمانہ اقدام کا دفاع نہیں کیا جا سکتا۔ غزہ میں ہونے والی نسل کشی کے خلاف پاکستان آواز اٹھاتا رہے گا۔ I would term it as a child's holocaust in that strip of Gaza. One of the powers which feels it's strong, killing, senseless killing. One of the biggest challenge, be it the Convention of Children Rights, Human Rights, Women Rights, you just multiply it with all the adjective and the nouns of all the rights. I think so United Nations is losing its sense of purpose. The international community is losing its sense of calling itself responsible nations and governments. بچوں کو مستقبل کی ضمانت قرار دیتے ہوئے وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ معاشرے کے تمام طبقات کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی بہتری کے لیے کام کریں۔ زارا الرٹ ایپ کا اجرا بچوں کے حقوق کے تحفظ میں معاون ہوگا۔ We fully recognize the immense responsibility entrusted upon us to ensure the safety and well-being of every child within our nation. The timely issuance of alerts pertaining to missing and abducted children will undoubtedly facilitate our dedicated law enforcement agencies. انسانی حقوق کے نگران وفاقی وزیر خلیل جارج نے بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ بچے ملک کا سرمایہ ہیں، ان کا محفوظ مستقبل اور فلاح و بہبود ہماری اولین ترجیح ہے۔ بچوں کے حقوق کی قومی کمیشن کی چیئرپرسن عائشہ رضا فاروق نے کہا کہ ہماری ترجیح بچوں کو محفوظ اور صحت مند ماحول کی فراہمی ہے جہاں وہ اپنی فطری صلاحیتوں سے بھرپور استفادہ اٹھا سکیں۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے لاپتہ اور گمشدہ بچوں کی بازیابی کے حوالے سے زارا الرٹ ایپ کا اجرا کیا۔ ایپ تھانوں اور ایمرجنسی سروسز کے ساتھ منسلک ہوگی اور بچوں کی زندگیاں محفوظ بنانے میں معاون و مددگار ثابت ہوگی۔ NCRC کی چیئرپرسن عائشہ رضا نے بچوں کی جانب سے مرتب کیا گیا چارٹر آف ڈیمانڈ بھی وزیر اعظم کو پیش کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے تقریب میں شریک بچوں سے بھی ملاقات کی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ بچے قوم کا اثاثہ ہیں، ان کی تعلیم اور تربیت بہترین بنیادوں پر ہونی چاہیے۔ حکومت بچوں کے محفوظ مستقبل اور ان کو یکساں ماحول کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔
غزہ پر اسرائیلی جارحیت کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری ہے۔ شفا اسپتال کے بعد انڈونیشیا اسپتال بھی صہیونی فوج کے نشانے پر ہے۔ مگر رواں سال یوم اطفال تاریخ میں اس حوالے سے یاد رکھا جائے گا کہ اسرائیلی جارحیت میں شہید ہونے والے 13,000 سے زائد فلسطینیوں میں 5,500 بچے شامل ہیں۔ عالمی برادری اسرائیلی مظالم رکوانے میں ابھی تک ناکام ہے۔ عمران منصب خان کی رپورٹ دیکھیے۔ غزہ میں 1.5 ماہ سے جاری صہیونی بربریت کے نتیجے میں سینکڑوں فلسطینی اپنے جگر گوشوں سے محروم ہو چکے ہیں۔ گھروں، سکولوں، کیمپوں اور ہسپتالوں پر اسرائیلی بموں سے ہر 10 منٹ میں ایک معصوم بچہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو رہا ہے، اور ان کے معصوم لاشیں اقوام عالم کے ضمیر سے سوال کر رہے ہیں کہ ہم تو امر ہو گئے، لیکن کیا تم زندہ ہو؟ ظلم صرف یہیں تک محدود نہیں، بلکہ بمباری کے نتیجے میں اب تک 1800 بچوں کے ملبے تلے دبے ہونے کی اطلاعات ہیں۔ صہیونی حملوں میں 9000 کے قریب بچے زخمی بھی ہوئے ہیں۔ متعدد بچے زندگی بھر کے لیے جسمانی طور پر معذور ہو چکے ہیں۔ اس بربریت نے ان معصوم ذہنوں پر درد، اذیت اور خوف کے جو انمٹ نقوش چھوڑے ہیں، یہ شاید کبھی مدم نہ ہو سکیں۔ ایسے میں بچوں کا عالمی دن منانے والی اقوام متحدہ اسرائیل کی جانب سے غزہ کو بچوں کا قبرستان بنانے پر تشویش کا اظہار کر کے شاید اپنا فرض ادا کر چکی ہے۔ غزہ میں گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران جو ہولناک واقعات رونما ہوئے ہیں وہ تصور سے باہر ہیں۔ آج صبح اسرائیل نے شمالی غزہ میں انڈونیشیا کے اسپتال کی طرف توپ خانے سے گولہ باری اور فضائی بمباری کی، جس کے نتیجے میں 12 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ بمباری کے باعث اسپتال کے جنریٹرز بند ہونے سے بجلی منقطع ہو گئی۔ انڈونیشیا نے غزہ میں اپنے اسپتال پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ رفح میں گھروں پر 2 اسرائیلی فضائی حملوں میں 14 افراد شہید اور متعدد زخمی ہو چکے ہیں۔ غزہ میں 35 میں سے صرف 2 اسپتال جزوی طور پر فعال رہ گئے ہیں۔ غزہ میں وزارت صحت کے ڈائریکٹر نے اسرائیل کے اس دعوے کو سفید جھوٹ قرار دیا کہ الشفا اسپتال سے حماس کی سرنگ ملی ہے۔ غزہ میں اب تک ہونے والی اسرائیلی حملوں سے 29,000 سے زیادہ فلسطینی زخمی، جبکہ بے گھر ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 17 لاکھ ہو چکی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق شمالی غزہ میں قابض اسرائیلی فوج اور فلسطینی مزاحمت کاروں کے درمیان جھڑپوں میں کئی اسرائیلی فوجی ہلاک اور 29 فوجی گاڑیاں تباہ ہوئی ہیں۔ اسرائیلی فوجی اپنے ٹینکوں اور فوجی گاڑیوں سے باہر نہیں نکل رہے اور فلسطینی جنگجو انہیں مارٹر گولوں سے نشانہ بنا رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے آج صبح تسلیم کیا کہ اس کے 2 فوجی شمالی غزہ میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ یمن کے حوثیوں نے بحیرہ احمر سے اسرائیل سے تعلق رکھنے والے ایک بحری جہاز پر قبضہ کر لیا ہے اور اس کے عملے کے 2 درجن ارکان کو یرغمال بنا لیا ہے۔ اس واقعے کے بعد غزہ جنگ کے خطے کے دوسرے علاقوں تک پھیلنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ حزب اللہ نے لبنان اور غزہ کے سرحدی علاقوں میں اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنایا ہے، جبکہ اسرائیل نے لبنان کے ایک گاؤں پر فاسفورس بموں سے حملہ کیا ہے۔ غزہ میں شدید بارش اور تیز ہواؤں کی وجہ سے لاکھوں بے گھر افراد کی مشکلات میں اور اضافہ ہو گیا ہے۔ حماس نے اسرائیل کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے سمجھوتے سے متعلق خبروں کی تردید کی ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے بھی ایسے کسی سمجھوتے سے متعلق خبروں کو غلط قرار دیا ہے۔ عمران منصب خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ غزہ میں جنگ کے خاتمے اور انسانی امداد کی رسائی کے سلسلے میں عرب سمیت مسلم ملکوں کے وزراء پر مشتمل ایک وفد نے بیجنگ میں چین کے وزیر خارجہ وانگ ژی سے ملاقات کی۔ ملاقات کرنے والے عہدیداروں میں سعودی عرب، اردن، مصر، انڈونیشیا، فلسطین، اسلامی تعاون تنظیم سمیت دیگر ممالک کے وزراء خارجہ اور شخصیات شامل ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود نے کہا کہ ہمارا پیغام واضح ہے کہ ہمیں فوری طور پر لڑائی اور اموات کو روکنا ہوگا۔ ہمیں فوری طور پر غزہ کو انسانی امداد فراہم کرنا ہوگی۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ ژی نے کہا کہ چین نے ہمیشہ فلسطینی عوام کے جائز حقوق اور مفادات کی بھرپور حمایت کی ہے۔ اسرائیل کے غزہ پر حملوں کے بعد سے چین کی وزارت خارجہ نے کشیدگی کم کرنے پر زور دیا۔ وانگ ژی نے کہا کہ چین غزہ میں لڑائی کو جلد ختم کرنے، انسانی بحران کو کم کرنے اور فلسطین کے مسئلے کے جلد، جامع، منصفانہ اور دیر پا حل کے لیے کام کرے گا۔ سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی نے وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے اسلام آباد میں ملاقات کی اور 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے فلسطین کی صورتحال پر اسلامی عرب مشترکہ سربراہی اجلاس کی میزبانی کرنے پر سعودی قیادت کی تعریف کی۔ انہوں نے مسلمان ملکوں کے درمیان تاریخی اتفاق رائے پیدا کرنے میں ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم نے غزہ میں تشدد کے خاتمے اور بے گناہ فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم روکنے کے لیے پاکستان کی سفارتی کاوشیں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے یو اے ای کے سفیر حماد عبید ابراہیم الزاوی نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور موسمیاتی تبدیلی پر عالمی کانفرنس میں شرکت کی باضابطہ دعوت دی۔ متحدہ عرب امارات کے سفیر نے کہا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے متعلق مذاکراتی عمل میں ایک اہم ملک ہے اور امید ہے اس کانفرنس کی کامیابی میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔
وزیر اعظم نے متحدہ عرب امارات کی قیادت کو عالمی کانفرنس کی میزبانی پر مبارکباد دیتے ہوئے پاکستان کی فعال شرکت کی یقین دہانی کرائی۔ انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط اور وسیع تر روابط پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے توانائی، تجارت اور سرمایہ کاری میں تعاون کو مضبوط کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ غزہ کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے مسلمان ملکوں پر زور دیا کہ وہ اسرائیل کے ہاتھوں بے گناہ شہریوں کا قتل عام روکنے کے لیے متحد ہو کر آواز بلند کریں۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے قلیل وقت اور طویل مدت فریم ورک تیار کرنے کی ہدایت کی ہے اور کہا ہے کہ اس عمل میں ماہرین کی شمولیت یقینی بنائی جائے۔ اسلام آباد میں موسمیاتی تبدیلی کونسل کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلیاں پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک کے لیے قومی سلامتی کا مسئلہ ہے۔ رواں ماہ متحدہ عرب امارات میں منعقد ہونے والی عالمی کانفرنس COP 28 میں پاکستان اپنا مقدمہ بھرپور انداز سے پیش کرے گا۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کا باعث بننے والے عوامل میں پاکستان کا حصہ صرف 1% سے بھی کم ہے، لیکن ہم اس سے شدید متاثر ہونے والے ممالک میں شامل ہیں۔ گزشتہ برس وطن عزیز کی 1/3 آبادی سیلاب سے متاثر ہوئی۔ ترقی پذیر ممالک کو موسمیاتی تبدیلی سے لاحق خطرات سے بچاؤ کے لیے عالمی سطح پر اقدامات کی ضرورت ہے۔ وزارت موسمیاتی تبدیلی صوبائی حکومتوں کی مشاورت سے ماہرین کا وفد COP 28 کانفرنس میں شرکت کے لیے بھیجے۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے موسمیاتی تبدیلی کونسل سے ماہرین کی ایک کمیٹی تشکیل دینے کی منظوری دی جو ملک میں کاربن کریڈٹس اور تجارت کے لیے جامع پالیسی فریم ورک پر کام کرے گی۔ شرکاء کو UAE میں ماحولیاتی تبدیلیوں سے متعلق ہونے والی عالمی کانفرنس میں پاکستان کی شمولیت، ایجنڈے اور لاہے عمل کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ کانفرنس کے موقع پر پاکستان پیویلین کے قیام اور سرگرمیوں کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعظم نے موسمیاتی تبدیلی سے متعلق پاکستان کا مقدمہ مضبوط بنانے کے لیے کوپ سیل کے قیام اور اس شعبے میں اقدامات کو منظم اور مؤثر بنانے کے لیے کابینہ کمیٹی کی تشکیل دینے کی تجاویز پر اتفاق کیا۔ اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے نگراں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر نے کہا ہے کہ پاکستان کو ماحولیاتی آلودگی کے منفی اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے مستقل بنیاد پر مالی وسائل کی فراہمی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے ماحول دوست ٹیکنالوجی اپنانے کے ساتھ اس شعبے میں سرمایہ کاری کو بھی فروغ دینا ہوگا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات اور تباہ کاری سے نمٹنے کے لیے ہمیں اپنی استعداد کار میں اضافہ کرنا ہوگا۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان کی 90% آبادی کو ماحولیاتی تبدیلیوں سے پیدا ہونے والے منفی اثرات کا سامنا ہے۔ اس سلسلے میں بین الاقوامی ترقی کے برطانوی ادارے نے پاکستانی حکومت کے ساتھ مل کر پروگرام تشکیل دیا ہے۔ ماحولیاتی آلودگی سے متعلق پالیسی سازی میں بین الاقوامی تجربات سے فائدہ اٹھانے کے لیے مربوط تعاون کی ضرورت ہے۔ مقررین نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے خطرات سے نمٹنے کے لیے توانائی کے متبادل ذرائع میں سرمایہ کاری کرنا ہوگی۔ کاروباری ہفتے کے پہلے دن پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان رہا۔ 100 انڈیکس 14 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 57,077 پر بند ہوا۔ اسٹاک مارکیٹ میں 71 کروڑ 82 لاکھ روپے سے زائد شیئرز کا کاروبار ہوا جن کی مالیت 16 ارب 68 کروڑ روپے سے زائد تھی۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت 53 پیسے کی کمی ہوئی جس کے بعد ڈالر کی قیمت 285 روپے 97 پیسے پر آ گئی، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں 75 پیسے کی کمی ہوئی جس کے بعد ڈالر کی قیمت خرید 285 روپے 25 پیسے جبکہ قیمت فروخت 288 روپے 25 پیسے ہو گئی۔ عسکری اور حکومتی کاوشوں کی بدولت پاکستان کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ رواں ماہ پاکستان سٹاک مارکیٹ نے 57,000 پوائنٹس کی نفسیاتی حد عبور کر کے سابقہ تمام ریکارڈز توڑ دیے۔ ادھر ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں اضافہ ایک اور حوصلہ افزا پیش رفت ہے۔ کپاس کی پیداوار میں 126% سے زیادہ اور IT برآمدات میں خاطرخواہ اضافہ دیکھا گیا ہے۔ IMF کی ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ میں آئندہ مالی سال پاکستان کی مجموعی ملکی پیداوار کی شرح میں اضافے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ دوسری جانب بجلی چوری کے خلاف حکومتی کریک ڈاؤن میں اب تک 46 ارب روپے کی ریکوری معاشی سطح پر ایک قابل ستائش اقدام ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ جنگوں نے ہمیشہ انسانیت کو تباہ کیا، دنیا میں صرف امن اور محبت کے ذریعے خوشحالی اور ترقی لائی جا سکتی ہے۔ اسلام آباد میں SDPI کے زیر اہتمام مستحکم ترقی کے حوالے سے 26ویں سالانہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت کا کہنا تھا کہ دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے اسلام سمیت تمام مذاہب نے رواداری اور بھائی چارے کا درس دیا۔ All the prophets of the Abrahamic tradition and other religions around the world have looked for peace, have looked for prosperity in humanity through peace. Whether it's Jesus trying to feed the people, trying to offer the other cheek, but at the same time didn't have too much effect. Why?
Now that is where I come up with why. It should have had it, where you have prophets unable to change mankind. So what is happening? So how can we, with all that following, none of you can ever think of any following, even 1% of that. So what is happening with all that following of Islam and Quran? And the Quran says if you kill one man, you have killed humanity, and if you save the life of one man, you have saved humanity. It doesn't talk about Muslims or Christians, it talks about human beings. तकरीब से खिताब करते हुए मुआविन खुसूसी मिशाल मलिक ने कहा कि दुनिया की निस्फ आबादी ख़वातीन पर मुश्तमिल है, उन्हें बराबर मौक़े फ़राहम किए बगैर मुस्तहकम तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। तकरीब से आबिद कोयूब सुलहरी, डॉक्टर मसूद और दीगर मुकर्रीन ने भी खिताब किया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि खुसूसी बच्चों को मुआशरे के मरकजी धारे में लाना होगा, उन्हें बाकायदा स्कूलों में जामे तालीम फराहम करने की ज़रूरत है। उन्होंने ये बात आलमी यौम इत्तफ़ाल के मौके पर यूनिसेफ की तरफ से नामजद करदा 4 सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के बच्चों के वफ़द से इस्लामाबाद में मुलाकात में कही। वफ़द की क़यादत पाकिस्तान में यूनिसेफ की पहले यूथ एडवोकेट 16 साला तकवा अहमद कर रही थी। सदर ममलिकत ने कहा कि खुसूसी बच्चों को महारतों से आरास्ता करने से इन्हें रोज़गार के हुसूल में मदद मिलेगी। वफ़द ने बच्चों को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल पर रोशनी डाली और सदर ममलिकत से मौसमी तब्दीली, लड़कियों की तालीम, खुसूसी बच्चों और इनको दरपेश दीगर मुश्किलात के बारे में मुख्तलिफ सवालात किए। इस मौके पर बच्चों ने बैंकिंग सेक्टर से मुतालिक एक केस में सदर ममलिकत की जानिब से की गई समाअत में भी शिरकत की। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की कोयटा के ज़मानत तालिब इल्मी की अपनी स्कूल टीचर मिस अज़रा नाहिद से प्राइम मिनिस्टर हाउस इस्लामाबाद में 3 दहाइयों बाद मुलाकात हुई है। अपनी टीचर की दफ्तर आमद पर वज़ीर आज़म ने उनका इंतहाई एहतराम के साथ वालिहाना इस्तकबाल किया। समाजी राबतों की वेबसाइट पर वज़ीर आज़म ने एक वीडियो भी शेयर की जिसमें मैडम अज़रा नाहिद वज़ीर आज़म के सर पर दस्ते शफ़क़त रखे उनके लिए दुआया कलिमात अदा कर रही हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि मिस अज़रा नाहिद की शफ़क़त और कभी कभी की सख्ती ने उनकी शख्सियत की तश्कील में अहम किरदार अदा किया है। सेनेट को बताया गया कि वज़ीर आज़म ने सेनेटर इसहाक डार की बतौर कायदे ऐवान तौसीक कर दी है। सेनेटर सलीम मानवीवाला चीफ वेब के तौर पर काम जारी रखेंगे। इजलास की तफसील बताएंगे रिजवान आरिफ। सेनेट का इजलास चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की सदारत में हुआ। इजलास में अफराते ज़र और बदनवानी का बाइस बनने वाले 5,000 रुपए के नोट को ख़त्म करने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर मोहसिन अजीज की तहरीक पर बहस समेटते हुए पार्लिमानी अमूर के निगरान वजीर मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि PTI के दौरे हुकूमत में स्टेट बैंक एक्ट में तरमीम करके स्टेट बैंक के इख्तियारात में इजाफा कर दिया गया। 5,000 रुपए मालियत के करेंसी नोट का मामला बुनियादी इक्तिसादी पॉलिसी का मामला है। स्टेट बैंक ये जो करेंसी नोट जारी करती है, कंटिन्यू करती है, डिसकंटिन्यू करती है, स्टेट बैंक एक्ट उसके तहत करती है। महदूद मुद्दत और महदूद अख्तियार की जो निगरान हुकूमत है यही इस तरह का पॉलिसी फैसला ले, या क्यों ना हम इंतज़ार करें जो अगली पार्लिमान आए हुकूमत को तजवीज़ दी जाए वो उस पर करे। वज़ीर आज़म ने तौसीक की है कि कायदे ऐवान सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार साहब अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम देते रहेंगे। सेनेटर सलीम मानवीवाला साहब बतौर चीफ वजीर ममलकत के जो स्टेटस है उसकी दोबारा नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। निगरान वजीर दाखिला सरफराज अहमद बुगटी ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि जल्द इंतखाबात का इनकाद हमारी आईनी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान से आने वाले शहरी वीज़ा लें। हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क में इलेक्शन कमीशन का काम है वो कंडक्ट कराएं और जल्द से जल्द इस मुल्क में इलेक्शन हो ताकि पार्लियामेंट यहाँ पे कंप्लीट हो। जो लोग अफगानिस्तान से इधर आ रहे हैं वो तो हमारी ख्वाहिश है और हमारा ये हक है कि हम उनको पासपोर्ट के साथ वीज़ाज़ अप्लाई करें, जो हमारी पॉलिसी है वो वीज़ाज़ लेकर आएँ। जो हमारे दोस्त जो हमारे पाकिस्तानी अगर अफगानिस्तान जाना चाहते हैं तो हम उसको डिस्करेज नहीं कर रहे हैं, हम उसको इनकरेज ही करेंगे कि वो अपना बिजनेस करें। हम इनके साथ बैठेंगे और हमारी ये कोशिश ज़रूर होगी कि हम इस बॉर्डर को रेगुलराइज करें। तवानाई के निगरान वजीर मोहम्मद अली ने कहा कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें पड़ोसी ममालिक से कम हैं। गैस सेक्टर के खसारे को कम करने के लिए निगरान हुकूमत जरूरी इकदाम उठा रही है। उन्होंने कहा कि बिजली चोरी के खिलाफ जबरदस्त मुहिम चला रहे हैं जिसके नताइज आना शुरू हो चुके हैं। जिस तरीके से दुनिया में पेट्रोल की प्राइसेस मूव होती हैं वैसे ही पेट्रोल की प्राइस यहाँ पर मूव होती है। और अगर आप देखें तो इस वक्त भी पाकिस्तान में पेट्रोल बांग्लादेश और इंडिया के मुकाबले में सस्ता है। कि बिजली के अंदर जो एक बहुत बड़ा मसला है, एक तो हमारे माजी के कॉन्ट्रैक्ट्स और दूसरा मसला है चोरी का। बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे यहाँ जो बिजली के बिल नहीं देते। केयरटेकर गवर्नमेंट के आने के बाद जितने जोरों शोर से हम ये कैंपेन चला सकते हैं बिजली की चोरी के अगेंस्ट और रिकवरी के अगेंस्ट वो हम चला रहे हैं। और पिछले कोई 1.5 माह में
तकरीबन 40 अरब रुपए की डायरेक्ट रिकवरी और इनडायरेक्ट रिकवरी हो चुकी है। सेनेट ने मियारी तालीम तक हर बच्चे की रसाई की करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर कर ली। करारदाद सेनेटर सना जमाली ने पेश की। सेनेट का इजलास सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नई हल्का बंदियों पर दायर एतराज़ात की समाअत का सिलसिला इलेक्शन कमीशन में जारी है। आज की समाअत में मंडी बहाउद्दीन, गुजरात और केश की हल्का बंदियों पर एतराज़ कुनंदगान का मौक़िफ़ सुना गया। नई हल्का बंदियों पर मौसूल होने वाले मजमूई तौर पर 1324 एतराज़ात पर समाअत का अमल 30 नवंबर को मुकम्मल होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि हम इंतखाबी मैदान से भागने वाले नहीं, शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन का इनेकाद मुल्क की तरक्की का रास्ता है। उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी अहसन तरीके से अंजाम देगा। नौशहरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मसाइल का हल पीपल्स पार्टी ही निकाल सकती है। तफसील बताएंगे समीउल्लाह। नौशहरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हर दौर में अवाम की खिदमत की है। पीपल्स पार्टी कारकर्दगी की बुनियाद पर इंतखाबात में हिस्सा लेगी। सिर्फ एक जमात है जो अशराफिया का नहीं, अमीरों का नहीं, गरीबों का नुमाइंदगी करता है। सिर्फ एक जमात है जो इस मुल्क के किसानों की नुमाइंदगी करता है, मजदूरों का नुमाइंदगी करता है, तालिबे इल्मों का नुमाइंदगी करते हैं, चारों सूबा का नुमाइंदगी करता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम नफरत और तकसीम की सियासत पर यकीन नहीं रखते। पीपल्स पार्टी के पास अवाम को रिलीफ फराहम करने का मुकम्मल मंसूबा मौजूद है। मेरा आपसे ये वादा है, जैसे कायदे अवाम का वादा था इस मुल्क के अवाम के साथ, जैसे शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का वादा थी इस मुल्क के अवाम के साथ, कि मैं आपके लिए जिदोजहद करूंगा, मैं आपके लिए लड़ूंगा, मैं भुट्टोइज्म के मुताबिक इस मईशत को चलाऊंगा, जिससे फायदा अगर होगा तो आम आदमी का होगा, अशराफिया का नहीं होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी पसमानदा तबकों की जमात है। पीपल्स पार्टी की क़ियादत ने अवाम के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानियाँ दी। अवाम पीपल्स पार्टी को खिदमत का मौका दें तो मायूस नहीं करेंगे। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। जमीयत उलमा इस्लाम की मरकजी जनरल कौंसिल ने सूबाई तंजीमों से आइंदा आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के हवाले से तजावीज़ तलब कर ली हैं। कौंसिल ने इस्लाह की तंजीमों को सूबाई क़यादत की मुशावरत से सीट एडजस्टमेंट का इख्तियार दे दिया। JUI की मरकजी जनरल काउंसिल का इजलास मौलाना फजलुर रहमान की सदारत में पेशावर में हुआ। इजलास में फैसला किया गया कि फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए 24 नवंबर को यौम फ़लस्तीन मनाया जाएगा और मुल्क के तमाम अजला में रैलियाँ निकाली जाएंगी। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान से साबिक वज़ीर आला पंजाब मंजूर वट्टू ने लाहौर में मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने सियासी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। साबिक वज़ीर और IBB के रहनुमा सैयद शमसाम अली बुखारी भी इस मौके पर मौजूद थे। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन ने चौधरी शफकत रियाज गोंदल को IPP बरतानिया का सदर और यूरोप का चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर कर दिया। लाहौर में मुलाकात के दौरान जहांगीर तरीन ने चौधरी शफकत रियाज गोंदल की पार्टी में शमूलियत का खैर मकदम करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि वो पार्टी के लिए अपनी तवानाइयां बरूए कार लाएंगे। मुस्लिम लीग नून की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि वफाक और इकाइयों के दरमियान आइन के मुताबिक वसाइल की मुनसिफाना तकसीम मजबूत पाकिस्तान के लिए जरूरी है। 18वीं तरमीम में तब्दीली से मुतालिक तजावीज़ पर गौर की खबरें दुरुस्त नहीं। एक बयान में उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा वफाक और तमाम इकाइयों के वसाइल बढ़ाने की पॉलिसी अपनाई है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि हम बल्दियाती इदारों को जमहूरियत की बुनियाद समझते हैं। इस निज़ाम को फ़ाल बनाकर जमहूरियत को मज़ीद मजबूत करेंगे। मुस्लिम लीग नून की मंशूर कमेटी के चेयरमैन सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड या 18वीं तरमीम में तब्दीली या तरमीम से मुतालिक कोई तजवीज़ नहीं मिली और ना ही ये ज़ेर गौर है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अंग्रेजी अखबार में मुस्लिम लीग नून की तरफ से 18वीं आईनी तरमीम में तरमीम पर गौर से मुतालिक शाया होने वाली खबर दुरुस्त नहीं है। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि मंशूर कमेटी को कौमी मसाइल पर मुख्तलिफ शोबाह ज़िंदगी के अफराद से अहम तजावीज़ मौसूल हुई हैं। ज़ेली कमेटीज़ 30 नवंबर तक सिफारिशात को हतमी शक्ल देंगी।
اسلام آباد کی احتساب عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس میں نواز شریف کا بیان قلم بند کرنے کی درخواست منظور کر لی۔ جج محمد بشیر نے 30 نومبر تک بیان ریکارڈ کرانے کی ہدایت کی ہے۔ عدالت نے سابق صدر آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی سمیت شریک ملزمان کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس کی سماعت کی۔ آئندہ سماعت 30 نومبر کو ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کا ٹرائل روکنے کے حکم میں کل تک توسیع کرتے ہوئے خصوصی عدالت کے جج کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن اور سیکیورٹی خدشات سے متعلق رپورٹ طلب کر لی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی سربراہی میں ڈویژن بینچ نے چیئرمین پی ٹی آئی کے انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت کی۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان نے دلائل میں موقف اختیار کیا کہ معاملہ انتظامی نوعیت کا ہونے کی بنیاد پر انٹرا کورٹ اپیل میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ جیل ٹرائل کے حوالے سے آرڈر میں ٹرائل کورٹ کے جج نے بھی سیکیورٹی خدشات کا ذکر کیا ہے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نمائندہ خصوصی حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا ہے کہ مسئلہ فلسطین پر پاکستان کا موقف بہت واضح ہے۔ عالمی برادری کو اسرائیلی بربریت روکنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا ہوں گی۔ طاہر محمود اشرفی نے کہا کہ کچھ عناصر وطن عزیز میں عدم استحکام پیدا کرنے کے در پہ ہیں۔ ان عناصر کو مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان دشمن قوتیں چاہتی یہ ہیں کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان میں عدم استحکام پیدا ہو۔ پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے اسرائیلی اور اس سے متصل جو خفیہ ادارے ہیں وہ ایک مہم شروع کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اسرائیل سے تعلقات ہیں۔ پھر کچھ ہمارے ناعاقبت اندیش اور دانستہ یا نادانستہ اس مہم سازی کو لے کر مصروف ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کا روز اول سے موقف ہے، دہراتے ہیں کہ ہم اہل فلسطین کے ساتھ ہیں اور کسی بھی صورت اہل فلسطین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے جماعت اسلامی کی زیر اہتمام 23 نومبر کو اسلام آباد میں بچوں کا ملین مارچ ہوگا۔ لاہور میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ لاہور میں ہونے والے غزہ مارچ نے ثابت کیا کہ پاکستانیوں کے دل اہل فلسطین کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ ہم نے فلسطینیوں کی حمایت میں اس جدوجہد کو جاری رکھنا ہے۔ جماعت اسلامی نے کراچی مارچ کیا، اسلام آباد مارچ کیا، کل لاہور غزہ مارچ ہوا اور اسی طرح انشاءاللہ ہم 23 نومبر کو اسلام آباد میں بچوں کا ایک عظیم شان غزہ مارچ کر رہے ہیں۔ لاپتہ افراد کے کیسز سے متعلق وزارتی کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ وزیر داخلہ سرفراز احمد بگٹی کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں اختر مینگل کمیشن کی رپورٹ کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ کمیٹی نے کمیشن کی سفارشات اور گمشدگیوں کے معاملے پر پالیسی تشکیل کے حوالے سے تجاویز پر غور کیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان علی مردان ڈومکی سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے کوئٹہ میں ملاقات کی۔ اس ملاقات میں امریکہ کی طرف سے بلوچستان میں لڑکیوں کی تعلیم، خواتین کو بااختیار بنانے اور سماجی اور معاشی ترقی کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعلیٰ اور امریکی سفیر نے جرائم کے خاتمے کے لیے پولیس نظام مضبوط کرنے کے لیے تعاون پر بھی گفتگو کی ہے۔ غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ 31 اکتوبر کی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد غیر قانونی افغان باشندوں کا پاکستان سے محفوظ اور باعزت انخلا یقینی بنایا گیا ہے۔ چمن اور ترخم بارڈر سے روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں افغان باشندے اپنے وطن واپس آ رہے ہیں۔ افغان باشندوں کی باعزت وطن واپسی کے لیے دیگر اقدامات کے ساتھ مختلف اضلاع میں سہولیات سے آراستہ ٹرانزٹ کیمپ بھی قائم کیے گئے ہیں۔ اب تک 2,37,883 غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی ہو چکی ہے۔ ادھر جڑواں شہروں سے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی واپسی کے لیے قائم سینٹر میں کاغذات کی جانچ پڑتال کا عمل جاری ہے۔ خیابان سر سید راولپنڈی میں قائم کیمپ میں غیر ملکیوں کی دستاویزات کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں قابض بھارتی فورسز نے ریاستی دہشت گردی کی مسلسل کارروائیوں میں گزشتہ 35 برسوں کے دوران 919 بچوں کو شہید کر دیا۔ بچوں کے عالمی دن کے موقع پر کشمیر میڈیا سروس کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 1 جنوری 1989 سے اب تک بھارتی فوج نے 96,274 کشمیریوں کو شہید کیا، جن میں 919 بچے بھی شامل ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فورسز کے ہاتھوں شہریوں کی شہادتوں سے مقبوضہ علاقے میں
7,934 बच्चे यतीम हो गए। इसके अलावा पुरअमन मुजाहिरीन पर भारतीय फौजियों की जानिब से पैलेट फायर किए जाने से स्कूल के तलबा तालिबात समेत हजारों अफराद जख्मी भी हुए, जिनमें से कई अपनी बिनाई से महरूम हो गए। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं ने अपने बयानात में अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ की तंजीमों पर जोर दिया कि वो जम्मू कश्मीर की कश्मीरी बच्चों की हालत इज़ार का नोटिस लें। दूसरी जानिब काबिज़ इंतज़ामिया की कश्मीर दुश्मन पॉलिसीज़ के खिलाफ ज़िला पुंछ में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि वो गुज़श्ता एक माह से पानी से महरूम है। मुजाहिरीन ने कहा कि ख़वातीन को पानी लाने के लिए कई मील पैदल चलना पड़ता है। नाज़रीन, भारत मुनशियात की आलमी सतह पर सप्लाई और उसके फैलाव का मरकज बन गया है। इंसदाद मुनशियात की बैनुल-अक़वामी बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक भारत मुनशियात के हुसूल के लिए अपने मशरकी बॉर्डर का इस्तेमाल करता है। भारत फार्मास्यूटिकल और केमिकल सनतों के जरिए मनशियात को गैर कानूनी नेटवर्क्स में फरोख्त कर देता है। भारत अफगानिस्तान के रास्ते सस्ते दामों मनशियात खरीदता है। अमरीकी महकमा खारजा की रिपोर्ट के मुताबिक भारत फेंटेनिल और मेथाम्फेटामाइन जैसी मसनूई अद्वियात की पैदावार के लिए केमिकल की फराहमी में सरे फहरिस्त है। भारत की फार्मास्यूटिकल सनत ने मुल्क के अंदर मनशियात को बड़े पैमाने पर फरोख्त दिया है। भारत मनशियात की स्मगलिंग में ड्रोन के इस्तेमाल से पाकिस्तान में मनशियात फैला रहा है। बैनुल-अक़वामी सतह पर मनशियात की तिजारत में भारत की खुफिया मुदाखलत को गोल्डन ड्रग सिल्क रूट कहा जाता है। गोल्डन ड्रग सिल्क रूट में भारत की बड़ी कारोबारी और सियासी शख्सियात शामिल हैं। INCB की 2021 की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक माजी में भी भारत के आलमी सतह पर मनशियात की स्मगलिंग के शवाहिद पाए गए। आलमी रिपोर्ट के मुताबिक भारत डार्क नेट पर मनशियात की पैदावार और तिजारत में सरे फहरिस्त है। भारत ट्रांजिट रूट के जरिए यूरोप और शुमाली अमरीका में मनशियात स्मगल करता है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सरकारी महकमों के शहीद होने वाले मुलाज़िमीन के लवाहिकीन के लिए पुलिस शोहदा पैकेज के बराबर इमदादी पैकेज की उसूली मंजूरी दे दी है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना की स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट का 13वां इजलास हुआ, जिसमें दौरान ड्यूटी शहीद होने वाले एक्साइज इंस्पेक्टर मोहम्मद रफ़ी के लवाहिकीन और ज़ख्मी इंस्पेक्टर सनाउल्लाह भट्टी के लिए माली इमदाद का केस पेश किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने माली इमदाद के केस में फौरी नज़रसानी का हुक्म देते हुए इमदादी पैकेज को पुलिस शोहदा पैकेज के बराबर करने की हिदायत की। नाज़रीन, मारूफ शायर फैज़ अहमद फैज़ को हमसे बिछड़े 39 बरस हो गए हैं, मगर इल्म और अदब के मुतलाशी आज भी उनकी शायरी से फैज़याब हो रहे हैं। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद शकील मलिक। फैज़ अहमद फैज़ अदब के उफ़क़ पर चमकने वाला वो आफताब है जिसने दुनिया अदब को कभी ना खत्म होने वाला उजाला दिया। 13 फरवरी 1911 को सियालकोट के मोअज़्ज़ज़ घराने में आंख खोलने वाले फैज ने महज 4 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज़ करना शुरू किया। 1937 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से MA इंग्लिश और बाद में ओरिएंटल कॉलेज से MA अरबी किया। यही वो वक्त था जब फैज की शायरी अपने जुदागाना अंदाजे बयां के बायस तरक्की के मदारिज तय करने लगी। फैज ने रोमानवी शायरी की तो महबूब की अदाओं से लेकर उनकी जफाओं तक का जिक्र बड़े जुदागाना अंदाज से किया। उन्होंने दारो रसन का मजा भी चखा और कूचा यार की रंगीनियों से भी लुत्फ अंदोज हुए। कफस उदास है यारो सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहरे खुदा आज जिक्र यार चले। फैज ने शायरी में तरक्की पसंदाना रविश अपनाई, मजदूर, मेहनतकश और पिसे हुए तबके की आवाज बने और अपने कलाम में मुसावात और आज़ादी का पैगाम दिया। फैज अहमद फैज ने शायरी में जो इनकलाबी अंदाज इख्तियार किया, उसके बायस उन्हें कई मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा और कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की। इन तमाम मसाइब व मुश्किलात के बावजूद फैज का ये दौर सबसे ज्यादा तख्लीकी शुमार किया जाता है, जिसमें उम्मीद भी है और रोशनी भी। फैज अहमद फैज तालीम व तदरीस के शोबे से भी वाबस्ता रहे। उन्हें पाकिस्तान टाइम्स और उर्दू अखबार अमरोज के चीफ एडिटर होने का भी एजाज हासिल है। फैज अहमद फैज की अदबी खिदमात के एतराफ में उन्हें निशाने इम्तियाज समेत कई एजाजात से नवाजा गया। फैज अहमद फैज जैसे शायर सदियों में पैदा होते हैं और यकीनन मुद्दतों याद रखे जाते हैं। मोहम्मद शकील मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। बैरिस्टर फिरोज जमान शाह काकाखेल ने खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वजीर के ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने उनसे हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब में निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सैयद अरशद हुसैन, निगरान सूबाई वज़रा और सरकारी हुकाम समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। गवर्नर ने निगरान सूबाई वजीर बैरिस्टर फिरोज जमाल काकाखेल को मुबारकबाद दी।
नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट ने स्मॉग से बचाव के लिए जनवरी के आखिर तक हफ्ते के रोज तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का हुक्म दिया है। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर तहरीरी हुक्म में मुतल्लिका महकमों को हिदायत की कि हफ्ते के 2 रोज वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी को जल्द हतमी शक्ल दी जाए। अदालत ने करार दिया कि स्मॉग पर काबू पाने के लिए इकदामात का इत्तलाक जिम खानों पर नहीं होगा। कराची में भी आलूदगी का मसला शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। इसकी वजूहात क्या हैं, देखते हैं सुहेल जमाली की ये रिपोर्ट। शहर कायद में फ़ज़ाई आलूदगी हर आने वाले दिन में बढ़ रही है। माहौलियाती तब्दीली, शहर में सब्ज़े और दरख्तों की कमी, फैक्ट्रियों कारखानों से निकलने वाला धुआं और बेहंगम ट्रैफिक से सूरत हाल मजीद अबतर हो रही है। सनतों से निकलने वाला फुजला, गाड़ियों का धुआं, कचरे को जलाने और साइंसी बुनियादों पर तल्फ न करने से कराची आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में तवील अरसे से शामिल है। हमारे पास कूड़े को डंप करने के लिए किसी भी किस्म की कोई साइंसी लैंडफिल साइट जो है वो कराची शहर में मौजूद नहीं है। जहाँ कचरा डंप किया जाता है वहाँ ढेर लगे हुए होते हैं, पहाड़ बने हुए होते हैं। सूरत हाल बद से बदतरीन हो रही है। फ़ज़ा में आलूदा ज़र्रात का मयार 1 से 50 तक मुनासिब होता है। इस वक्त शहर का फ़ज़ाई मयार इंतहाई मुज़रे सेहत है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक 247 रिकॉर्ड हुआ है। जो फैक्ट्रियां हैं उनके पास कोई ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, उनकी चिमनियों से धुआं जो है वो मुतवातर निकलता चला जा रहा है। कराची में हर साल जो है वो लाखों लोग जो है वो अस्पतालों में सिर्फ और सिर्फ फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से दाखिल होते हैं। आलमी मयार के मुताबिक 10 लाख की आबादी पर 10 एयर क्वालिटी मॉनिटर्स होने चाहिए, जबकि कराची में सिर्फ 20 एयर क्वालिटी मॉनिटर्स दस्तयाब हैं। इदारों की जानिब से कवानीन के नफाज और शहरी शऊर की बेदारी से ही फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने में मदद मिल सकती है। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। उधर मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी इक़दामात किए गए हैं। कोयटा से रिपोर्ट कर रहे हैं सरफराज शेख। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए बलूचिस्तान में महकमा जंगलात ने लसबेला और इससे मुत्तसिल साहिली इलाकों में समंदरी आलूदगी कंट्रोल करने, साहिली कटाव रोकने और समंदरी तूफ़ान की शिद्दत में कमी लाने के लिए मैंग्रोव के जंगलात में 5560 एकड़ रकबे का इजाफा किया है। इस दरख्त की कुदरती सलाहियत की बदौलत समंदरी हयात महफूज होती है और आबी जानवर अपनी पनागाहें बनाते हैं। मैंग्रोव यानी तमर के जंगलात मछलियों, झींगों समेत समंदरी हयात की अफजाइश का बेहतरीन जरिया और ऑक्सीजन फराहम करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। सबसे बड़ा हमारा टारगेट है या कामयाबी है वो जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं हमारे जो साहिली इलाकों में, जिनमें गवादर है, लसबेला है, ख़ास कर पे मियानी हो डाम का जो एरिया है, जिसमें तकरीबन 30 लाख के करीब हम दरख्त लगा चुके हैं मुख्तलिफ औकात में, और उनकी जो सर्वाइवल है, वो ग्रोथ है, वो बिल्कुल इस काबिल दीद है, या वो इस डिज़र्व करते हैं कि लोग आएँ उसको देखें और उसकी ग्रोथ देखें, और इसकी हम मुख्तलिफ लेवल पे इसकी मॉनिटरिंग भी करते हैं। साल में मैं इसकी एनुअल मॉनिटरिंग करता हूँ। महकमा जंगलात बलूचिस्तान साहिली इलाकों में मौसमियाती तग़य्युरात से निपटने के लिए माहीगीरों बिलखुसूस मुकामी ख़वातीन की शराकत दारी से माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां हैं। शऊरी तौर पर लोगों को आगाही दी जा रही है कि इंसानी ज़िंदगी के लिए दरख्त लगाना उतना ही अहम है जितना जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन। सरसब्ज़ जंगलात न सिर्फ कायनात का हुस्न है बल्कि इंसानी ज़िंदगी के ज़ामिन भी हैं। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए जंगलात की हिफाजत हम सब की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कोयटा। स्कर्दू में इन दिनों मौसम ख़ज़ां जौबन पर है। हद निगाह तक दरख्तों के जर्द पत्ते ख़ज़ां का अलग ही मंजर पेश करते हैं। कासिम नसीम रिपोर्ट कर रहे हैं। यूं तो बल्तिस्तान के चारों मौसमों का रंग निहायत ही दिलकश होता है, लेकिन इन सब में खज़ां के मौसम का रंग नजरों को खेरा करने वाला होता है। इस मौसम में जर्द पत्तों के खूबसूरत रंगों के बायस इतनी जाज़बियत और चाशनी पैदा होती है कि हर कोई हुस्न और दिलफरेबी से भरपूर खित्ते के मनाजिर का असीर होकर रह जाता है। बल्तिस्तान में मौजूद मुख्तलिफ फलदार और गैर फलदार दरख्तों पर पत्ते जर्द होने के बायस इन दिनों खित्ते की जो खूबसूरती है वो देखने से ताल्लुक रखती है। इन दिनों मौसम में खुनकी और ठंड के बायस जा बजा जर्द पत्ते बिखरे पड़े हैं। ये मनाजिर मकामी आबादी के साथ साथ सयाहों के लिए भी दावत नज़ारा दे रही हैं। देखिए जी, ऑब्वियसली जो खिज़ां के कलर्स हैं स्कर्दू के, दे आर प्रीटी अट्रैक्टिव। इसी से अट्रैक्ट होकर ऑल द वे पंजाब से, सियालकोट से स्कर्दू घूमने आए हैं। जी, तो चारों मौसमों में से खिज़ां मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। रोज़ हम शाम के टाइम पे यहाँ पे आगे पीछे ऑटम कलर्स देखने के लिए घूमते रहे। कुदरत ने यहाँ पे ऑटम
کا جو کلرز یہاں پہ دیے ہیں وہ شاید ہی آپ کو کہیں اور دیکھنے کو ملیں. کافی خوبصورت پلیسز ہیں تو ٹورسٹ کو یہاں پر آنا چاہیے اور یہ پلیسز دیکھنی چاہیے اور آٹم سیزن میں تو لازمی آنا چاہیے. تمام درختوں کے پتوں کی رنگت زردی، نارنجی اور سرخی مائل ہونے سے خطے کے مناظر سحر انگیز ہو چکے ہوئے ہیں. بالخصوص خوبانی کے درختوں کے پتے کئی رنگوں کی آمیزش سے منفرد اور زیادہ جاذب نظر بن چکے ہیں. موسم خزاں کی خوبصورتی کو بھی اجاگر کیا جائے تو یہاں اس سیزن میں بھی سیاحت کو فروغ دیا جا سکتا ہے. قاسم نسیم، PTV نیوز، کردو. نگراں وزیر داخلہ سرفراز احمد بگٹی سے چین کے سفیر چیانگ جائی ڈانگ نے ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس ملاقات میں سیکیورٹی کے شعبے میں تعاون کو مزید آگے بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا. وزیر داخلہ نے کہا کہ عالمی سلامتی کے لیے پاکستان ہر قسم کے بین الاقوامی تعاون میں فعال کردار ادا کرنے کو تیار ہے. چینی سفیر نے چینی باشندوں کو ہر ممکن سیکیورٹی فراہم کرنے پر وزیر داخلہ کا شکریہ ادا کیا. نگراں وزیر مواصلات شاہد اشرف تارڑ اور چین کے سفیر کی ملاقات میں ٹرانسپورٹ اور مواصلات کے شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے پر گفتگو ہوئی. وفاقی وزیر نے کہا کہ مین لائن 1 ریلوے کی ترقی کے لیے اہم منصوبہ ہے اور حکومت اس کی تکمیل کے لیے پرعزم ہے. ملاقات میں ML1 منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کوششیں تیز کرنے پر اتفاق کیا گیا. نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی نے غیر رجسٹرڈ بچوں کے بے فارم بنانے کے لیے آگاہی مہم کا آغاز کر دیا ہے. تفصیل بتا رہے ہیں فیصل آباد سے حافظ محمد علی عابد. ایک سروے کے مطابق پاکستان میں 60 ملین بچوں کا نادرہ میں اندراج نہیں ہے اور ان کا بے فارم نہیں بن سکا، جس وجہ سے وہ کسی بھی سرکاری سہولت سے فائدہ حاصل کرنے کے اہل نہیں ہیں. بچوں کے عالمی دن کے موقع پر نادرہ نے بچوں کی رجسٹریشن کے حوالے سے آگاہی مہم کا آغاز کر دیا ہے. نادرہ ریجنل ہیڈ آفس سرگودا کے زیر اہتمام فیصل آباد بھر کے نادرہ دفاتر میں بھی بے فارم بنانے کے لیے خصوصی ڈیسک قائم کر دیے گئے ہیں، جہاں والدین کو بے فارم کی اہمیت سے آگاہی دینے کے ساتھ ساتھ فوری طور پر بے فارم اور سمارٹ کارڈ جاری کیے جا رہے ہیں. میرے بچوں کا بے فارم نہیں بنا تھا، جس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ مسائل کا سامنا تھا اور مجھے ایسے لگتا تھا کہ یہ بہت مشکل کام ہے اور میں ادھر آیا ہوں، یہ تو بہت آسانی سے ادھر بے فارم بچوں کا بن گیا. ہماری مسجد میں اعلان ہوا تھا کہ بچوں کا بے فارم بنوا لیں. ہم ادھر آئے ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا ہے، ہمارا بہت خیال کیا، ہمیں کوئی مشکل نہیں آئی، ہم نے بہت آسانی سے بے فارم بنوائے ہیں. بچوں کا بے فارم بنانے آئے ہیں تو اب بنا لیا، اب تو کوئی پریشانی نہیں ہے، تو مسئلہ ٹھیک ہے. بچوں کے عالمی دن کے موقع پر نادرہ دفاتر میں بے فارم بنانے آنے والے بچوں میں تحائف بھی تقسیم کیے گئے. بچے کے لیے پہلی سرکاری دستاویز بے فارم ہے، جو اس کا حق بھی ہے اور والدین کا فرض بھی. حافظ محمد علی عابد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، فیصل آباد. السلام علیکم ناظرین، ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید. ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ بالائی علاقوں میں سرد رہے گا. پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں صبح کے اوقات میں دھند اور اسموک کا امکان ہے. اب بات کریں گے ملک کے مختلف علاقوں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل کی، جو کہ کچھ یوں رہی. لہ میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، سکردو میں بھی -4، گوپس اور کالام میں -1، جبکہ سری نگر میں بھی -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اور ملک کے چند اہم شہروں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل کچھ ایسے رہی. اسلام آباد میں 7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، لاہور میں کم سے کم درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، کراچی میں 17، پشاور 7، جبکہ کوئٹہ میں 5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، موسم کی خبروں سے اتنا ہی.